بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال, تین چار خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف, جو اس وقت پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں, جو تمام امور مملکت ان کے کنٹرول میں ہیں, خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, معاشی پالیسی, سیاسی پالیسی, عدالتی پالیسی, وکالتی پالیسی, صحافتی پالیسی, سب کے سب, اور تو اور ڈیجیٹل پالیسی, انٹرنیٹ پالیسی مکمل طور پر ان کی گرفت میں ہے اور وہ امور مملکت چلا رہے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ حکمراں جماعت, حکمراں اتحاد, وزیر اعظم, ان کے وزیر, مشیر, سب کے سب بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل حکمران جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. اس لیے یہ جو بیانیہ بنایا گیا اور بنوایا گیا, اب یہ سارے کا سارا بیانیہ جو بنایا گیا اور بنوایا گیا, یہ اب مصیبت بن گیا ہے. یہ ایک ایسا کمبل بن گیا ہے کہ اب اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ اہم ترین اطلاعات ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب جنرل عاصم منیر صاحب پہ یہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے کہ جناب فوج کو سیاست سے دور چلے جانا چاہیے, نیوٹرل ہو جانا چاہیے, اور فوج کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی مخالفت کرے اور ایک سیاسی جماعت کی حمایت کرے. لہٰذا اس سارے معاملات سے, ان تمام قضیوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے اصل کام پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ فوج کا اصل کام بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اور یہی بات عمران خان صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں اور یہی باتیں انہوں نے خط میں لکھی ہیں. اب یہ پریشر جو ہے وہ میرا اور آپ کا پریشر تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی نہیں لیتا. پاکستان کے عوام نے بھی 8 فروری کو جو اپنا دیا تھا, ایک مینڈیٹ دیا تھا, اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا, وہ بھی سارا کچھ کر دیا گیا. تو لہٰذا 3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آنے والے دن میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی. پالیسی شفٹ آ چکا ہے. میں آپ کو ایک خبر یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ جی ایچ کیو میں فوجی قیادت میں یہ جو ایک اہم پالیسی شفٹ آ چکا ہے اور اصولی طور پر اس بات کو منوا لیا گیا ہے کہ جناب اب ہم یہ عللوں تللوں میں نہیں پڑیں گے. یہ بات تسلیم کروا لی گئی ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا ایک قدم نہیں بلکہ کئی قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو ہم ہٹیں گے. یہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں. وجوہات کئی ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ یہ کہ جس ٹولے کو لائے گئے تھے وہ ناکام ہو چکا ہے مکمل طور پر, اور اس سارے کے سارے ٹولے نے خود فوج کو, فوجی قیادت کو بالکل بند گلی میں پہنچا دیا ہے. اب وہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. پیچھے مڑیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا, اور پیچھے عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انٹرنل پریشر جو کہ داخلی دباؤ ہے وہ موجود ہے, اور فوج کے اندر سے اب یہ دباؤ ہے وہ بھی موجود ہے, کیونکہ پچھلے 2 سال بہت زیادہ سمجھایا گیا, بجھایا گیا, اور سرونگ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی بھی بہت سمجھایا گیا, اور پھر جو باہر بیٹھے ہیں ریٹائرڈ جو کہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں, اساتذہ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے بھی سمجھایا گیا, لیکن یہ بات پلے نہیں پڑی. اور ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ بہت ہی جارحانہ موڈ میں تھے, اور ان کا تھا جی کہ جناب بس سب کچھ طاقت ہے اور ایک چیز صحیح قابو نہیں آ رہی, مزید طاقت مزید طاقت مزید طاقت. وہ سارے کا سارا ستیاناش ہو کے وہ جا چکے ہیں. اب جی پاکستان پہ باہر سے جو دباؤ ہے وہ ہر روز یہ دباؤ آ رہا ہے. کوئی بتائے یا نہ بتائے یہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن جو زلمے خلیل زاد ہیں ان کی طرف سے ریگولر مستقل طور پہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کنوے کرتے رہتے ہیں, اور یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ میسیجنگ ہو رہی ہے, پیغام رسانی ہو رہی ہے, ان فارمل وے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. دوسرا جو ولسن ہے اور جو کہ خود امریکن کانگریس کے اہم ترین رکن ہیں, جس کے ساتھ ملے تھے محسن نقوی صاحب, انہوں نے آج پھر فری عمران خان کا جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ہر دوسرے دن یہ میسج کنوے کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جی میری بھی بات ہوتی رہتی ہے واشنگٹن میں بھی, نیو یارک میں بھی,
تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، پاکستان کے تحریک انصاف کے کوئی حمایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ بالکل پروفیشنلز ہیں، اور جرنلسٹ کمیونٹی ہے، اور پھر جو جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ میسیجنگ ہو رہی ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو آ چکا ہے، وہاں سے مسلسل آ رہا ہے پریشر، اور یہ پریشر اس حد تک آ چکا ہے کہ کل سے ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ نیتن یاہو نے امریکہ کا وزٹ کیا ہے، جوائنٹ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا ہے، اور غزہ کے بارے میں بھی بتا دیا اور مستقبل کے عزائم کے بارے میں بھی بتا دیا. تو اس کا جواب ترکی سے آ چکا ہے، UAE سے آ چکا ہے، سعودی عرب سے آ چکا ہے، اور دنیا بھر کے مسلم ممالک جو ہیں وہ دے رہے ہیں، چین سے آ چکا ہے، اور سب کے سب انہوں نے وہ پالیسی جو ہے فلسطین پالیسی مسترد کر دی ہے صدر ٹرمپ کی. لیکن ہمارے ہاں کل سے لب سلے ہوئے ہیں، اور ہم کوئی اس کا رسپانس نہیں دے رہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر رہے، کوئی اس کی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہے، کوئی اس کی مذمت نہیں کر رہے، اور اس کو نگلیکٹ نہیں کر رہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت اگر یہ اندر خانے یہی کام رہا اور یہ کمزور ترین حکومت ناجائز حکومت رہی، تو ناجائز حکومت سے آپ کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں. اور اس لیے ابھی تک ہمارے جو ہیں دفتر خارجہ خاموش، ہماری قومی سلامتی کے ادارے خاموش، ہمارے وزیر اعظم خاموش، ہمارا ایوان صدر خاموش، سب کے سب خاموش ہیں. ایک تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. دوسرا چائنا جو ہے، وہ میں بتا دوں کہ چائنا کا دورہ زرداری صاحب کا وہ بالکل ناکام رہا ہے ہماری اطلاع کے مطابق، کیونکہ چائنا نے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی، بلکہ انہوں نے کچھ جو اپنے مطالبات ہیں، اپنے کنسرنز ہیں، اپنے تحفظات ہیں، ان کو ریپیٹ کیا ہے اور زور دے کر ریپیٹ کیا ہے. اور انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی، جو کہ خصوصی ایلچی بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ اور زرداری صاحب کو بھی، ایوان صدر مملکت جو ہیں فارم 47 کے ہیں بے شک، لیکن ان کو بھی چینی لیڈرشپ نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ جناب عملی اقدامات کے بغیر جو ہے وہ سٹیٹس کو رہے گا اور مزید کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. یہ پہلے سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں، فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں اور ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے، نمبر 1. نمبر 2 سیکورٹی کے جو ہے اقدامات ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں، کیونکہ چائنا جو ہے مسلسل پریشر ڈال رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے اور تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہونی چاہیے، سٹیک ہولڈرز تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی سٹیک ہولڈر ہے. تو ایک تو چائنا کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا جواب نہیں ملا اور کوئی مزید سرمایہ کاری نہیں آئے گی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور سٹیٹس کو رہے گا، اور اس وقت تک جب تک کہ چینی قیادت مطمئن نہیں ہو جاتی. دوسری طرف سعودی عرب نے بھی مزید کسی قسم کی جو ہے وہ مزید کیا ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سرمایہ کاری ہم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے. ہاں البتہ انہوں نے کچھ MOU سائن کر کے دے دیے، مفاہمت کی یادداشتیں دے دی ہیں کہ آپ ان کو لے لیں اور یہ اگر آپ کچھ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. اب آتے ہیں جی یہ ساری جو سچویشن چل رہی ہے یہ اس کی وجہ سے ہمارے جو سیکورٹی کی اوورال سچویشن آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، پیراملٹری جو فورسز ہیں اس کے اور ہماری فوج کے ہمارے جوان جو ہیں افسر ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری جو توجہ ہے فوجی قیادت کی وہ ساری کی ساری پولیٹیکل ایشوز پہ ہے اور پولیٹیکل سچویشن کو کنٹرول کرنے میں، اور ڈیمولش PTI اور ڈیمولش عمران خان پہ لگی ہوئی تھی. لیکن اب جو ہے اس پہ بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس پہلی ہو چکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اس میں بہت اچھی، بہت ہی ایک خوش آئند جو ہے مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی اور ایسی ہی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد کل پھر کشمیر کے موقع پہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا ہے اور جو میسیج دیا ہے وہ بھی اس میں بھی کافی ایسے سگنلز موصول ہوئے ہیں کہ جس کے بعد لگتا یہی ہے کہ فوج جو ہے وہ
واپس بیرکوں میں جا رہی ہے اور اس میں بھی کسی قسم کی کوئی سیاسی بات نہیں کی گئی. ظاہر ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور مختلف جملے بولے جاتے ہیں, جملوں کے ذریعے پھر آگے کنوے کیا جاتا ہے کہ جی ہم پالیسی شفٹ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے پالیسی شفٹ آسانی سے نہیں ہوتی, مشکل سے ہوتی ہے, لیکن ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم متحد اور مضبوط رہیں تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. بالکل اس کے لیے ضروری ہے جی کہ پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو اس کے مینڈیٹ کا بھی احترام کیا جائے. لہٰذا اس بات پہ کیا گیا ہے. کشمیر کا آرمی چیف کے منہ سے بہت عرصے بعد ہم نے سنا ہے کشمیر کے بات کہ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی ہیں, 10 اور لڑنی پڑیں تو انشاءاللہ لڑیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے جی کہ ہم کیونکہ جو مقبوضہ وادی میں جو ڈیمانڈز کرتے ہیں وہ انسانی حقوق کی بحالی کی, سیاسی حقوق کی بحالی کی بات کرتے ہیں اور جو وہاں پہ فسطائیت ہو رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں اور جہاں انسانی حقوق کے وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان میں بھی عملی اقدامات کرنے ہوں گے. پاکستان میں بھی رول آف لا, پاکستان میں بھی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے, پاکستان میں بھی عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, پاکستان میں بھی میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, پاکستان میں بھی انسانی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے اور جان مال آبرو چادر چار دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ہونی چاہیے تو تب ہی جا کے عوام جو ہے وہ عوام اور اداروں کا اتحاد ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہوگا. اور آرمی چیف نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان کو دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. یہ بھی میں ایک طویل عرصے کے بعد سنا ہے یہ جملہ, ورنہ ہم 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ نے, جنرل باجوہ نے اس وقت وہ ہمیں وہ سارا کچھ پس پشت ڈال دیا تھا اور عمران خان اس وقت جو پالیسی ایگریسولی آنا چاہ رہے تھے تو ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ایون دفتر خارجہ نے بھی سپورٹ نہیں کیا تھا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں کیا تھا سپورٹ. اس لیے اب جو ہے معاملہ اسی طرف لوٹ پیچھے کی طرف گردشی ایام تو. اب آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولیات کو بہتر بنائیں گے آزاد کشمیر میں اور آئی ٹی سیکٹر میں یوتھ کے لیے روزگار پیدا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا چاہیے اور کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولت بہتر بنانے سے پہلے پورے پاکستان میں جو آلریڈی سہولت موجود ہے اس کو ہی پورے کا پورا ریسٹور کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے وہ ہے. تو جو میں جو بات کر رہا ہوں جی اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور جو فوج کے اندر سے سمجھایا جا رہا ہے, بجھایا جا رہا ہے اور کنوے کیا جا رہا ہے اور جو اساتذہ آپ کو کہہ رہے ہیں ان کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ فوج کا کام نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کے بیانیے کو بنایا جائے یا کسی سیاسی جماعت کے بیانیے کو کچلا جائے اور کسی سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے آئین, قانون اور جمہوریت کی دھجیاں بکھیری جائیں اور کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ڈیمالش کرنے کے لیے یہی کام کیے جائیں. تو یہ جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے اور اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان اس وقت نشانے پر ہے اور ہیومن رائٹس کی پامالی کی وجہ سے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے خراب ہیں اور امریکہ کی طرف سے کوئی مزید جو ہے جو امداد ملتی ہوتی تھی وہ فی الحال بند ہے اور ادھر سے چائنا آپ کو پریشرائز کر رہا ہے, ادھر سعودی عرب بھی آپ کو کچھ نہیں دینے کے لیے تیار. تو جب یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ فی الفور جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. اور عدلیہ پر قبضے کا سلسلہ جی جاری ہے ساتھ ساتھ, اور آج لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ فتح کیا جائے گا کیونکہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور 10 ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ بھرتی کرنے ہیں اور ان میں سے 4 نام ہیں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے نام ہیں. ان میں سے زیادہ چانسز ہیں کہ 2 ناموں کی منظوری دے دی جائے گی اور 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پنجاب سے لے لیے جائیں گے ایڈ ہاک جج ہائی کورٹ کے طور پہ, اور اس کے بعد پھر 8 ججز لینے ہیں وکلا میں سے, تو 8 ججز وکلا سے لیے جائیں گے اور ان میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں میجورٹی جو ہے وہ وکلا کی وہ سیاسی ہیں جی, وہ زیادہ تر کا تعلق نون لیگ سے ہے اور دیکھتے ہیں
کیونکہ آج جو آپ نے پودا لگانا ہے، یہ وکلا جو ہیں وہ اگلے 15-20 سال سسٹم میں موجود رہیں گے اور 20 سال تک اس کو سرو کریں گے، 20 سال. تو اگر آج آپ سیاسی جج بھرتی کرتے ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں پھر یہ گند جو ہے یہ برقرار رہے گا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکے گی. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک کشتی میں سوار ہو جانا چاہیے اور وہ کشتی ہے آئین کی بالادستی کی. آئین کی بالادستی ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈیموکریسی ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آخر میری پرنس کریم آغا خان جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اور پاکستان کے وہ بہت خیر خواہ، پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کی ہر وقت درد ان کے دل میں موجود تھا اور ہم بھی ان کے جو ہیں لواحقین اظہار افسوس کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے جو وصیت کی تھی، بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان اب اسماعیلیوں کے 50ویں امام بن گئے ہیں جی. یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.